ایران کے خلاف جنگ کے دوران اہم پیش رفت، امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق آرمی چیف فوری عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ موجودہ وائس چیف آف سٹاف جنرل کرسٹوفر کو عبوری طور پر نیا چیف مقرر کر دیا گیا۔ جنرل کرسٹوفر ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد آفیسر ہیں۔ موجودہ ٹرمپ انتظامیہ کے ویژن کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ سبکدوش آرمی چیف جنرل رینڈی جارج پہلی خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل کو بھی عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ گزشتہ چند روز سے فارم کو ہٹانے پر غور کر رہے تھے۔ بدھ کو ملاقات کے دوران ٹرمپ نے تبدیلی کا اشارہ دیا تھا۔ فارم کو ہٹائے جانے کے بعد عارضی طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ ایران کا امریکہ پر بڑا حملوں کو اخلاقی زوال قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ شہری انفراسٹرکچر پر امریکی حملے ایران کو ہرگز جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ پلوں سمیت سویلین تنصیبات کو نشانہ بنانا ایرانی حملوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے حملے دراصل دشمن کی شکست اور اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ آبنہ ہرمز طاقت کے زور پر کھولنے سے متعلق قرارداد، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ کا امکان۔ فرانس، چین اور روس کی جانب سے قرارداد کے مسودے کی مخالفت کی گئی۔ فرانس کا کہنا تھا کہ طاقت کے ذریعے آبنہ ہرمز کھلنے کی کوشش حقیقت پر مبنی نہیں۔ سلامتی کونسل کے 10 دیگر غیر مستقل اراکین نے بھی قرارداد کے مسودے سے اختلاف کیا۔ بحرین کی قرارداد میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے فوجی اقدامات کی تجویز دی گئی۔ آبنہ ہرمز میں تجارتی راستہ کھولنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی اجازت پر بحث کی گئی۔ خلیج تعاون کونسل نے کہا کہ خلیجی ممالک کو ایرانی جارحیت کا سامنا ہے۔ رکن ممالک کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ سلامتی کونسل سمندری راستوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس نے امریکہ اور اسرائیل سے ایران جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق ان کے فیصلے پر عمل کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا بیان۔ ٹائم میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل وہی کرے گا جو میں کہوں گا، وہ اسی وقت رکے گا جب میں رکوں گا۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو اچھا ٹیم پلیئر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کا فیصلہ ان کے کنٹرول میں ہے، اشتعال انگیزی کی صورت میں رد عمل دیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نتن یاہو امریکی حمایت کے بغیر محدود اختیارات رکھتے ہیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر معلومات لیک ہونے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق کہا کہ وہ شدید دباؤ کے باوجود مزاحمت کر رہا ہے اور سخت مذاکرات کار ثابت ہو رہا ہے۔ سعودی ولی عہد اور روسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کے منفی اثرات، میری ٹائم سیکیورٹی اور بین الاقوامی معیشت پر پڑنے والے اثرات پر بھی گفتگو کی۔ صدر پیوٹن نے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور روس کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے رواں ہفتے 35 ملکوں کے اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس اجلاس کے بعد وہ اپنے عسکری منصوبہ سازوں کو بھی بلائیں گے تاکہ یہ جائزہ لیا جا سکے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ایران کی فوجی طاقت سے متعلق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے پاس اب بھی 50% سے زائد میزائل لانچرز موجود ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے ہتھیاروں میں ہزاروں ڈرونز بدستور شامل ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران اب بھی پورے خطے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید انکشاف کیا کہ ایران کے پاس ساحلی دفاعی کروز میزائلوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل خاص طور پر آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 91ویں لہر جاری ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے مختلف شہروں کو تازہ حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ تل ابیب اور ایلات میں اہم فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے، جبکہ اسرائیلی فوجی صنعتی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کے مطابق کلسٹر وار ہیڈ میزائل وسطی اسرائیل کے 10 مختلف علاقوں میں گرے، جس کے نتیجے میں عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ رپورٹس کے مطابق حملوں میں ایک اسرائیلی شہری زخمی۔ ایران کا USS ابراہم لنکن پر کروز میزائلوں سے حملہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ، آگ کے شعلے بلند۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی میزائل اسرائیل میں شہر کے وسط میں جا کر ٹکرایا، جس سے آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔
اسرائیل کا میزائل دفاعی نظام کی حملہ روکنے میں ناکام رہا۔ ایران کا ایک اور میزائل اسرائیل کے علاقے میں جا کر گرا، جس سے زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ یہ حملہ بھی نہیں روکا جا سکا۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر نئے حملے، کرچ اور تہران میں مختلف سویلین اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کرچ میں واقع زیر تعمیر پل کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد شہید جبکہ 95 زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پہلے حملے کے بعد امدادی کارروائیوں کے دوران پل کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا، جس سے مزید نقصان ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی پل پر حملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی شہید کے مشیر کمال خزاری کو نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ اپنی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 2074 ہو چکی، جبکہ 26,500 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران پر حملوں میں 600 سے زائد اسکولوں کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ادھر ایران میں طبی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق ایمرجنسی طبی سامان کی شدید قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے دوران اہم پیش رفت، امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق آرمی چیف فوری عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ موجودہ وائس چیف آف سٹاف جنرل کرسٹوفر کو عبوری طور پر نیا چیف مقرر کر دیا گیا۔ جنرل کرسٹوفر ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد آفیسر ہیں۔ موجودہ ٹرمپ انتظامیہ کے ویژن کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ سبکدوش آرمی چیف جنرل رینڈی جارج پہلی خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔